قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چند ایک ایسی باتیں آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کے اس خطبہ میں رکھی جائیں گی جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ ایسے امور ایسی باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا جس کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ شدید نفرت رکھتا ہے، حالانکہ ان چیزوں کا تعلق قرآن پاک کی آیات سے ہوتا ہے، ان چیزوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہوتا ہے، ان چیزوں کا تعلق فقہائے کرام، ائمہ مجتہدین، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے متعلق اور اس کے علاوہ صحابہ کرام سے متعلق ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو سامنے رکھ کے لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اس کو اسلامی لحاظ سے دیکھنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو 2-3 صدیاں گزری ہیں، اس کے بعد جو فقہاء آئے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے چند ایک باتیں بھی اگر ٹائم ہوا تو ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اختلاف ہوتا کیا ہے، اختلاف کا معنی کیا ہے، اختلاف کا مفہوم کیا ہے۔ تو کوئی بھی اگر چیز تضاد میں آ جائے، ایک چیز دوسرے کے تضاد میں ہو تو اس کو اختلاف کہتے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائے اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں یا اس کی تعریف میں یہ آپ جملہ بول سکتے ہیں کہ ایک چیز
کا دوسری چیز کے خلاف ہونا یہ اختلاف ہے. تو یہ اختلاف آپ کو شروع سے نظر آئے گا، صحابہ کرام کے دور سے نظر آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے نظر آئے گا، اور ابھی تک نظر آئے گا، اور یہ آئندہ بھی سلسلہ جاری رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا یہ اچھا ہوگا اگر اختلاف نہ ہوگا؟ تو اس کو فقہائے کرام نے بھی اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھی اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے. اگر اتفاق ہو جاتا اس کو ناپسند کیا ہے. مثال کے طور پر پوری دنیا میں ایک ایسی نماز ہوتی ہے، اس سے لوگوں پر تنگی آ جاتی، مشکلات آ جاتی. اسی طرح لباس کے حوالے سے، جسم کے اوپر جو سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، اس کے حوالے سے، اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کے حوالے سے اگر سب کے لیے ایک ہی حکم ہو جاتا، سب کے لیے ایک جیسی چیزیں آ جاتی، تو بعض علاقوں میں لوگ تنگی میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز، مختلف پہلو سب لوگوں کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور انہی پر مختلف لوگ عمل کر رہے ہیں، اور سب کو ثواب مل رہا ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں. تو اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے خلاف ہونا، یہ اختلاف ہے. تو اختلاف رکھنا جائز ہے، اختلاف رکھنا جائز ہے، ناراضگی جائز نہیں. اختلاف اور چیز ہے، ناراضگی اور چیز ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کوئی بندہ اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ لازم اس کا ناراض بھی رہنا. میں بھی آپ کو مثالیں انشاءاللہ پیش کروں گا. صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، خلفائے راشدین کی مثالیں موجود ہیں، فقہائے کرام کی مثالیں موجود ہیں. انہوں نے آپس میں اختلاف رکھا ہے، ناراضگیاں نہیں رکھی. اختلاف ہونے کے باوجود وہ آپس میں محبت کے ساتھ رہتے رہے، پیار محبت کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال 150 کے قریب ہے. آپ ہی کا دور ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا دور ایک ہی ہے. تو کسی نے جا کے شکایت لگائی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کس طرح امام ابو حنیفہ نے کوئی نیا مسلک بنا لیا ہے، وہ نئے نئے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا کوئی مذہب اختیار کیا ہوا ہے. حضرت امام جعفر نے بات سنی تو خود ہی فیصلہ نہیں دے دیا، علم کے فتویٰ نہیں دے دیا. پیدل سفر ہوتا تھا تو آپ علماء کرام کو ساتھ لے کر کوفہ میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی موجود ہوتے ہیں. وہاں جا کے آمنے سامنے بیٹھے، ان کا موقف سنا کہ آپ یہ جو مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے. لوگ تو کہتے ہیں آپ نے نیا مذہب نکال لی ہے، آپ نے ایک نیا فرقہ بنا لیا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب لوگوں کے سامنے اور علماء کے سامنے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا موقف پیش کیا کہ میں کوئی اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بناتا، میرے پاس قرآن پاک میں اصول ہوتے ہیں، احادیث میں اصول ہوتے ہیں، ان قاعدے قوانین کو سامنے رکھ کے کہ ایک مسئلہ ہے قرآن میں بھی نہیں لکھا ہوا، ایک مسئلہ ہے حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا. اب کوئی ملتی جلتی مثال جو قرآن پاک میں موجود ہے یا ملتی جلتی کوئی مثال حدیث میں موجود ہے تو اس کو سامنے رکھ کے اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں اور آگے لوگوں کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اس کو اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو اس طرح اس کا حال یہ موجود ہے. آج سے یہ آپ سمجھ لیں 1400 سال پہلے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اور کئی 100 صفحات پر فرضی مسئلے کہ اگر ایسا ہو تو اس کا جواب یہ ہے، اگر اس طرح ہو تو اس کا جواب یہ ہے. مسئلہ پیش آیا نہیں تھا، اگر اس طرح ہو تو اس کا جواب یہ ہے. تو ہم اگر خود اپنا ذہن استعمال کرتے تو ہم تو سارا قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے نا. آج بھی لوگ ساری حدیث تو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم تو جانتے ہیں 10 حدیثیں، 20 حدیثیں، 50 حدیثیں. تو حدیثیں تو ہیں ہزاروں کی تعداد میں،
ہمارے گاؤں میں کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا جس نے ساری حدیثیں دیکھی ہوئی ہو، حدیثیں تو لاکھوں میں۔ تو اس طرح یہ 6 کتابیں تو سیاست کی، اس کے علاوہ بے شمار حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر میرے ساتھ ایک مسئلہ نیا پیش آ جاتا تو میں نے پھر اپنے دماغ سے یہ سوچنا تھا کہ قرآن میں بھی نہیں لکھا ہوا، حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا، لہذا اس کو اس طریقہ کر دو، دوسرا بندہ اپنی طرف سے کر لیتا۔ تو اس طرح حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، حضرت امام احمد بن حنبل نے، حضرت امام شافعی نے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اپنی کوشش کر کے قرآن پاک سے مسائل انہوں نے اخذ کیے ہیں، حدیث سے کچھ چیزیں ملتی جلتی تھیں ان کو سامنے رکھ کے انہوں نے مسائل، یہ سوال ہو تو اس کا یہ جواب ہے، یہ سوال ہو تو اس کا یہ جواب ہے، پہلے عربی میں تھی اب اردو میں بھی آ گئی، عام آدمی گھر کے اندر آسانی کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھ سکتا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا موقف جب ان کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں نے آپ کو غلط گائیڈ کیا ہے، لوگوں نے تو چاہا کہ آپس میں لڑ پڑے اور آپس میں دشمنی ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق کا ذہن یہ تھا کہ قرآن ہونا چاہیے، حدیث ہونی چاہیے، اور ادھر حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو مسائل آئیں گے وہ کیسے حل ہوں گے۔ تو جب انہوں نے وضاحت کی تو روایت کے اندر آتا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ یہ محبت کی مثال ہے کہ لوگوں کا ذہن تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے، دونوں مقدس ہستیاں ہیں، دونوں بڑی شان والی ہستیاں ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے جب ان کا موقف سنا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چوم لیا کہ آپ تو جو میرے جد امجد ہیں، جو میرے دادا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نسل خاندان میں سے ہیں اور میرے ابو اجداد میں سے ہیں، آپ تو ان کے احکام کو اور ان کی تعلیمات کو بڑے اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ خوش ہو گئے، آپس میں سارا معاملہ حل ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے اختلاف تھا لیکن بات ہوئی تو اختلاف کوئی نہیں تھا بھی، تو پھر بھی آپس میں محبت والا پہلو قائم ہو گیا، ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو چوم لیا۔ اب اختلاف کتنی قسموں میں ہے اور کچھ اختلاف ایسے ہیں جو کرنے ضروری ہیں۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، ترجمہ نہیں کیا، 30واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اعبد ما تعبدون یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں پر ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف کافر ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف کافروں کے بت اور ان کی جو عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب آپ فرما دیجئے کافروں کو مخاطب کر کے یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر اختلاف تو ہے، اب یہاں کیسے اتفاق آپ کریں گے؟ تو یہ اختلاف کی قسمیں ہیں، کچھ اختلاف ضروری ہیں، کرنے ہیں، کچھ اختلاف ایسے ہیں جس پر آپ کو ثواب ملے گا، اور کچھ اختلاف ایسے ہیں جو جائز ہیں، اس کی مثالیں بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اختلاف جو قسموں میں پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے مذمت والا، مذموم اختلاف، اور یہ بہت غلط اختلاف ہے۔ وہ کون سا اختلاف ہے؟ جو کافر اور مشرک لوگ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب بے شک کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور ہندو ہیں اور غیر مسلم ہیں، مجوسی ہیں، وہ سارے کیا ہمارے مخالف نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے ہیں اور ان کے وہ نبی ہیں لہذا ان کے مخالف ہیں۔ اب وہ جو اختلاف کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ قابل مذمت اختلاف ہے، یہ اختلاف مذموم اختلاف ہے، یہ مذمت کی جاتی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف اختلاف رکھ رہے ہیں، وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بتوں سے مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ کسی ایک وجہ سے وہ اچھا کوئی کام کرتے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، یا خدا کا انکار کر دیا، یا کوئی اور آخرت کا انکار کر دیا، لیکن ہمارے اندر کوئی بات ایسی نہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور ساری ان کی خوبیاں صفات ان کو مانتے ہیں۔ اب یہ جو کافر ہمارے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، یہ قابل مذموم مذمت والا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہو سکتا کہ بندہ اسلام کے خلاف ہو جائے، تو یہ اچھا اختلاف نہیں ہے۔
یہ اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے خلاف ہو جائے تو غلط ہے. یہ اختلاف ایسی صورت میں ان کی غلطی ہے. اس میں ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, ہم تو شریعت کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اسی طرح کچھ ایسا اختلاف بھی ہے, یہ بھی مذمت والا ہے, کہ لوگوں کو بانٹ دو, لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دو, اپنی اپنی مسجد بنا لو, اپنی اپنی ڈھول لگا لو, اپنا اپنا گروپ بنا لو اور امت کو تقسیم کر دو. ایک دوسرے کو سلام نہیں کرے گا, دوسرا اس کو سلام نہیں کرے گا, ایک اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا, دوسرا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا, ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرے گا, اس کے تعلیمات اس کو اچھے انداز کے ساتھ پیش نہیں کرے گا, ایک اپنی شخصی تقلید کرے گا, اس کی خوبیاں بیان کرے گا, دوسرے کو دیکھنے پسند نہیں کرے گا. تو یہ بھی مذمت والا اختلاف ہے. یہ اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو بانٹنا نہیں چاہیے, لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو آپس میں جوڑنا چاہیے, لوگوں کو آپس میں اتفاق کے ساتھ رکھنا چاہیے, جو دور دور ہیں ان کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی اختلاف بھی ہے تو اس کو بھی سائڈ میں رکھ کے ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اب یہ جو اختلاف ہے یہ بھی مذمت والا اختلاف ہے. پہلا بتایا کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ, کافروں کا اسلام کے خلاف یہ جو اختلاف ہے یہ مذمت والا ہے. اسلام کے ساتھ کیسے یہ مخالفت ہو سکتی ہے, یا اسلام کیسے غلط ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یا مسلمان کیسے غلط ہو سکتے ہیں. اب وہ جو مسلمانوں سے اختلاف کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اسی طرح جو مسلمان ہو کر اپنی اپنی دھوک لگا لیں, اپنی اپنی مسجد بنا لیں, صرف اپنے چند لوگوں کو بس مانے, باقی سب غلط ہیں, اپنی چند ہزار بندوں کو بنا کر بس ان کا ایک گروپ بنا لیں, تو یہ تقسیم ہو گئی, امت میں تفریق ڈال دی, ایک دوسرے سے دور کر دیا, ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کو آپ گدیوں کی شکل بھی دے سکتے ہیں, آپ اس میں شخصی تقلید بھی لا سکتے ہیں. ہمارے چند علماء کرام ایک ایک اہل سنت والجماعت گروپ میں آگے چند لاکھ کے گروپ بنے ہوئے ہیں, ایک بندہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسلام سے نعوذ باللہ من ذالک کچھ تو خارج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ایسے ایسے جملے بولے. تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ بھی مذمت والا اختلاف ہے. دوسرا اختلاف ہے جو قابل تعریف ہے, یعنی اس پر ثواب بھی ملے گا. اس کو کہتے ہیں ممدوح اختلاف. ممدوح مدح سے ہے, مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف. ایسا اختلاف جس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں. اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے کہ جو بال سفید ہو جائے اس کا رنگ بدل کر یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو. یعنی یہودی یہ کرتے تھے اور عیسائی یہ کرتے تھے کہ جو سفید بال ہوتا ہے اسی طرح اس کو رہنے دیتے تھے. تو ایک حدیث میں حکم ہے کہ اس کی مخالفت کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو اور عیسائیوں کی مخالفت کرو, اور اپنے جو بال ہیں ان کا رنگ بدل دو. اب اس میں حکم ہے کہ بدل دو. اب یہاں پر ایک طرف مسلمان ہیں, دوسری طرف یہودی اور عیسائی. اب یہاں پر آمنے سامنے ہیں, ایک دوسرے سے مقابلہ ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بالوں کا رنگ بدل دو. اب یہاں پر کیا ہے کہ مسلمان اپنے داڑھی کے, اپنے سر کے بالوں کو, ان کی رنگت کو بدلی کر کے یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ اب مخالفت کر رہے ہیں, ان کی مشابہت اختیار نہیں کر رہے. اب یہ جو کام کر رہے ہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا, اور اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اندر موجود ہے. اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے, یہ بھی اچھا اختلاف ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں. اب کوئی بندہ کہ یہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے, اگر وہ یہودی اور عیسائی اس طرح کرتے تھے, اپنے بالوں کو نہیں رکھتے تھے, لہذا مسلمانوں کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. نہیں, یہاں پر اختلاف کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے, شریعت کا حکم آ گیا ہے, لہذا بالوں کو رنگنا ہے, ثواب ملے گا. اچھا اختلاف ہے کہ یہودی کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے, عیسائی کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے, یہاں پر ثواب ملے گا. دوسری بات حدیث پاک کے اندر فرمائی گئی, مشرکین کی مخالفت کرو, اپنی مونچھوں کو پست رکھو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. اب یہ شریعت کا حکم ہے. ایک باقاعدہ حدیث ہے جس کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کرتے ہیں, ان کے ساتھ مخالفت کرنی ہے, ان کے خلاف چلنا ہے. کس طرح خلاف چلنا ہے کہ مسلمان اپنی مونچھوں کو پست رکھے
اور اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں گے۔ اب یہاں پر حکم ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، اب یہاں پر اختلاف کر رہے ہیں لیکن اس پر ثواب ملے گا، چونکہ حدیث کے اندر آ گیا کہ ان کی مخالفت کرو۔ مشرکین مونچھوں کو بڑا رکھتے تھے اور اسی طرح داڑھیوں کو کاٹ دیتے تھے، تو یہاں پر داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، مونچھوں کو پس رکھنے کا حکم ہے، تو یہاں پر شریعت کے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے جو عمل کرنے والا مسلم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر عطا فرمایا جائے گا۔ تو پہلا ہو گیا مذمت جو کافر مسلمانوں سے کرتے ہیں، یہ مذمت والا اختلاف ہے۔ یہاں جو دوسرا اختلاف ہم پڑھ رہے ہیں اور ابھی ہم سمجھ رہے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کی گئی ہیں، اس پر ثواب ملے گا۔ داڑھی کے سر کے بالوں کو رکھنا، اسی طرح یہاں پر اپنی مونچھوں کو پست کرنا، اپنی داڑھیوں کو بڑھانا، اس پر عمل ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جائے گا۔ تیسرا اور آخری اختلاف، یہ جائز اختلاف ہے۔ یہ ایسا اختلاف ہے کہ جس میں ہر آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کسی بندے کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یہ جائز اختلاف ہے۔ اور اس کی مثالیں بڑی جو احادیث کے اندر دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ موجود تھے، بہت سارے صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو ٹائم تقریباً عصر سے پہلے کا تھا، کوئی ٹائم ہوگا، ٹائم ذکر نہیں ہے حدیث پاک کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم ارشاد فرمایا، لا یصلینا احدنا العصر الا فی بنی قریظہ۔ بنو قریظہ ایک قبیلہ ہے، علاقہ ہے، وہاں پر جو لوگ جمع تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے سارے صحابہ کرام نے جانا ہے، کسی نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ پہنچ گئے۔ بنو قریظہ ایک جگہ ہے جہاں پر وہ قبیلہ ہے، جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، تو ان کو بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود تھے، جہاں پر وہ صحابہ کرام موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لا یصلینا احدنا العصر، کوئی بندہ بھی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں جا کے، بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب جب صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے، حکم سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں سے چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، صحابہ کرام چل پڑے۔ جب راستے گئے تو راستے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ بندوں نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے جلدی جائیں اور یہاں پر ہم اگر بنو قریظہ پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے نماز ہی لیٹ ہو جائے اور نماز کا ٹائم ختم ہو جائے، اس لیے ہم جلدی جلدی یہاں نماز پڑھتے ہیں، جو ٹائم ہے اس کے اندر نماز پڑھ کے فوراً پھر یہاں سے نماز کے لیے آگے بنو قریظہ کی طرف چلے جائیں گے۔ جو دوسرا گروہ تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لہذا راستے میں نماز نہیں پڑھنی ہے تو ادھر ہی پڑھنی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بنی قریظہ، بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی۔ اب یہ اختلاف ہو گیا اور واقعی پھر اس طرح ہوا، کچھ نے راستے میں نماز پڑھی عصر کی اور عصر کی نماز پڑھ کے فوراً وہاں سے چلے گئے اور وہاں جا کر بنو قریظہ میں پہنچ گئے، اور دوسرے جو لوگ تھے جنہوں نے صرف لفظ دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو اب انہوں نے وہاں سے سفر کیا، راستے میں نماز نہیں پڑھی، بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھی۔ اب یہ اختلاف ہو گیا۔ جب وہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد دونوں گروہوں نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اس دور کے اندر بڑی یہ عام بات تھی کہ کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب وہ مسئلے اس لیے حل نہیں ہوتے، اس دور میں اس لیے حل ہو جاتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کوئی شریف مسئلہ آ جاتا تھا وہ حل فرما دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آ جاتی تھی یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو جب یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں پڑھی، کچھ نے رستے میں پڑھ لی ہے اور کچھ نے ادھر مکمل جہاں جگہ ہے وہاں جا کے پڑھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، دونوں کو نہیں ڈانٹا، دونوں پر سختی نہیں فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دونوں کو کہا دونوں ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو آج کل کے نوجوان ہیں یا آج کل جو ہر جگہ مسئلے مسائل ایک دوسرے کو شیئر کر دیتے ہیں، وہ صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں، یہ بڑے حساس مسئلے ہوتے ہیں، اس میں کچھ لفظ اور لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، پھر ایک ہی لفظ ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں اور عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے درس نظامی یا دینی علوم یا قواعد و ضوابط کے حوالے سے چند باتیں بھی نہیں پڑھی ہوتی، وہ بھی کہہ رہے تھے دیکھو جی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جی، یہ دیکھو جی مسئلہ لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے پہلی بات وہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہو، اگر ہو بھی تو ہو سکتا ہے جو اردو لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب بھی کچھ اور ہو۔
تو اس طرح کی چیزیں ہیں، جب تک آپ کسی مستند عالم دین سے اس مسئلہ کی تحقیق نہ کر لیں، اس وقت تک اس چیز کو آگے شیئر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ جو عالم دین ہے اس کو بھی مزید جان اور اس کے اندر گہرائی کے اندر جا کر اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ ہو سکے۔ تو ہر چیز بھی آگے اس طرح شیئر نہیں کر دینی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کسی کتاب کا حوالے غلط لکھا ہو۔ تو یہ حدیث پاک کے حوالے سے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اختلاف ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ تھا کہ جلدی بنو قریظہ پہنچنا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی بھی رستے میں اثر کی نماز نہیں پڑھے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز نہیں پڑھے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی بنو قریظہ پہنچنا ہے۔ اب میں اور آپ پڑھیں گے تو یہاں کو مطلب یہ لکھا ہوا ہوگا کہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا جی، بنو قریظہ میں جا کے پڑھے گا۔ لیکن جنہوں نے راستے میں پڑھ لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں ہے کہ آپ نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اب یہ اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف جائز اختلاف ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے اسلام کے اندر۔ دوسری مثال، ایک قبیلہ تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر قبیلہ، اس کا مسلمانوں نے گھیراؤ کر لیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ تو ان کے کچھ درخت موجود تھے، تو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ان کو نقصان پہنچانا ہے تو لہذا ان کے درخت ہی کاٹ دیے جائیں۔ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا، دونوں مسلمانوں کے گروہ ہیں اور زمانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ قبیلہ بنو نذیر ہے۔ اب یہاں پر مسلمان کچھ گروہ، ایک گروہ کہتا ہے کہ درخت کاٹ دو بنو نذیر کو، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ان کے جو درخت ہیں نہ کاٹے جائیں۔ ایسی صورت میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ، او اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے کھجوروں کے درخت کو کاٹا ہے، او ترکتموها علی اصولها فباذن اللہ، یا تم نے ان کو اپنی جڑوں پر چھوڑ دیا ہے، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فاسق ہیں ان کو جزا دینے والا ہے، ان کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں پر یہاں راضی ہوا۔ مسلمانوں کا اختلاف ہوا، یہ جائز اختلاف ہے، مسلمانوں کا اختلاف ہوا، لیکن آپس میں ناراض کوئی نہیں ہو گئے۔ آج کے مسائل کا مین اور بنیادی مقصد یہ ہے، اختلاف رکھیں، ناراضگیاں نہ رکھیں، اختلاف رکھیں، آپس میں محبت اور الفت اور ہمدردی کے جو پہلو ہیں ان کو چھوڑ نہ دیں، آپس میں اسلام دعانا چھوڑ دیں۔ کسی بھی موضوع پہ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا، میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کا آپس میں ہو سکتا ہے، والد اور بیٹے کا ہو سکتا ہے، دو بھائیوں کا آپس میں ہو سکتا ہے، ماں اور بیٹی کا ہو سکتا ہے، گھر کے افراد کا ہو سکتا ہے، دوست کے ساتھ ہو سکتا ہے، استاد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا بولنا بھی نہیں۔ اختلاف اور چیز ہے، ناراضگی اور چیز ہے۔ تو یہ مثالیں میں آپ کے لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ کرام دیکھیں آپس میں اختلاف کرتے تھے، لیکن ادب رکھتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انداز کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو یہ بنو نذیر کا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک نماز، ایک سفر پر گئے تو راستے میں آپ نے روزہ رکھ لیا کہ روزہ رکھوں گا، سفر ہے تو کیا ہو گیا، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب روزہ رکھ لیا تو جو دوسرے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ روزہ اپنا لوٹاؤ، اس کی قضا کرو، اس روزے کو دوبارہ رکھو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو روایات موجود ہیں اس کے اندر یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام سے یہ روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب سفر پر ہوتے تھے کچھ روزہ رکھ لیتے تھے، کچھ چھوڑ دیتے تھے، کچھ نماز پوری پڑھ لیتے تھے اور کچھ نماز قصر پڑھ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ دوسروں کو نہیں کہتے تھے کیوں نہیں روزہ رکھا ہوا، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ دوسروں کو نہیں کہتے تھے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے۔ جو پوری نماز پڑھتے تھے وہ ان کو نہیں کہتے تھے قصر کیوں پڑھی ہے، قصر والے یہ نہیں کہتے تھے تم نے پوری کیوں پڑھی ہے۔ اب آپس میں اختلاف تھا، لیکن آپس میں ناراضگی کوئی نہیں تھی، آپس میں لڑائیاں کوئی نہیں تھی، آپس میں ہمدردیاں اسی طرح موجود تھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں پہلے نمبر پر دونوں صحابہ کرام ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے،
آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس طرح کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے کچھ احکام جو حضرت ابو بکر صدیق نے مقرر فرمائے تھے کہ فلاں فلاں حکم کرنا ہے، وہ انہوں نے بدل ڈالے، اپنے کوئی نئے قانون، اپنے قوانین انہوں نے نافذ فرما دیے۔ تو اب کیا آپس میں وہ ناراض ہو گئے؟ ناراض نہیں ہوئے۔ احترام کا پہلو اس قدر تھا کہ ایک بندے نے، حالانکہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے قوانین کو بدلا تھا، جو قوانین انہوں نے اپنے مدت خلافت کے اندر نافذ کیے تھے، حضرت عمر نے ان کو بدل ڈالا۔ تو بعد میں کسی بندے نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتائیں آپ افضل ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک رات عمر سے اور آل عمر سے بہتر ہے۔ اختلاف کر رہے ہیں لیکن تعریف دیکھو کس طرح کر رہے ہیں۔ تو لہذا اختلاف کریں، ناراضگیاں نہ رکھیں۔ یہاں پر حضرت عمر نے اختلاف کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ قانون ان کا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنا قانون بناؤں گا اپنی خلافت کے اندر، وہ قانون بنا دیے۔ لیکن جب بندے نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی ایک رات عمر سے اور آل عمر سے، حضرت عمر سے بھی اور حضرت عمر کی اولاد سے بھی، یہ ان کی ایک رات بہتر ہے۔ تو ادب و احترام وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان تقریباً 100 کے قریب مسائل تھے جس کے اندر ان کا قومی اختلاف موجود تھا۔ اسی طرح ایک نماز کے حوالے سے مسئلہ بھی موجود ہے کہ دو بندے تو وہ جا رہے تھے، تو انہوں نے رستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اس نماز کے وقت میں پانی نہیں ملا۔ انہوں نے بڑا تلاش کیا، ہر طرف پانی، کہ پانی مل جائے، لیکن پانی ان کو نہیں ملا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ دونوں نے تیمم کیا، دونوں نے تیمم کر کے انہوں نے وہ نماز ادا کر لی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، ابھی نماز کا وقت باقی تھا، پانی مل گیا۔ اب ان میں سے ایک بندے نے یہ کیا کہ دوبارہ جو پانی ملا ہے نا، وضو کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھی۔ جو دوسرا بندہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، تو لہذا میں تو دوبارہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب ایک نے اور دوسرے نے پہلے تیمم کر کے دونوں نے نماز مکمل کر لی، ٹائم باقی تھا، پانی مل گیا۔ اب ایک نے سمجھا پانی مل گیا لہذا دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، انہوں نے وضو کر کے پانی سے دوبارہ نماز پڑھی، اور دوسرے نے کہا میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، میں تو دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ اب یہ مسئلہ آپس میں اختلاف ہو گیا، اب اختلاف ہوا، ناراضگی نہیں ہوئی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مسئلہ پیش کیا، کس طرح اس نے 2 بار نماز پڑھی ہے، میں نے 1 بار نماز پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ٹھیک قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے 2 بار پڑھی ہے اس کو ڈبل ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے، اور جس نے 1 بار پڑھی ہے اس نے سنت پر عمل کیا ہے، اس کی نماز بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے دور میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے نزدیک جتنے بھی ان کے مقلدین ہیں پوری دنیا کے اندر، سعودیہ کے اندر بھی ہیں اور دیگر عرب ممالک کے اندر بھی ہیں، وہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مقلدین ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں، وہ ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مقلدین ہیں وہ ناف کے نیچے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ اختلاف کیسے پیدا ہو گیا کہ ایک بندہ سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے، دوسرا ہاتھ چھوڑ رہا ہے، تیسرا جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ مار رہا ہے؟ تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں حکم تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھو، پھر حکم آیا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، پھر آخری جو حکم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر آخری حکم جو ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس میں حکم یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سامنے وہ حدیثیں رکھتے ہیں، ہمارے سامنے وہ روایات رکھتے ہیں جو سب سے آخری زمانے والی ہیں، اسی لیے ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، اسی لیے ہم ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اسی طرح ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں پہلے تھیں، انکار کوئی نہیں، لیکن اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف اس لیے ہوا کہ جنہوں نے ابتدائی زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ تبلیغ کے لیے دنیا میں چلے گئے، کسی اور ملک میں چلے گئے، ساری زندگی واپس نہیں آئے، ساری زندگی ادھر تبلیغ میں گزار دی۔
اب انہوں نے جو آگے حدیثیں لوگوں کی پہنچائی ہیں، انہوں نے کہا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب وہ بدلی نہیں ہوئے. وہ جو راتیں آگے چلتی گئی جہاں بھی گئیں انہوں نے وہ حدیثیں سامنے رکھی. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہیں. اور جو ہاتھ چھوڑنے والی حدیث ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور جو ہاتھ باندھنے والی ہے وہ بھی ناک کے نیچے، وہ حضرت امام حنیفہ کی وہ سب سے آخری زمانے والی. تو اس لیے اختلاف ہوا تھا. وہ چونکہ صحابہ کرام واپس نہیں آئے، ادھر تبلیغ کرتے رہے، تو لہٰذا ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہیں گے، لیکن جو صحیح طریقہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ آخری زمانے کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اس پر عمل کریں گے تو وہ زیادہ ہمارے لیے ثواب ہوگا، اس پر ہمارے لیے زیادہ اجر و ثواب ہوگا. تو آخری اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم نے اختلاف رکھنا ہے، آپس میں نفرت نہیں رکھنی. اختلاف کر لیں کسی کے ساتھ آپس میں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا پہلو وہ ترک نہیں کرنا، اس کو نہیں چھوڑنا. آپس میں نفرت پیدا نہیں کرنی، سلام دعا کو نہیں چھوڑنا، آنے جانے کو ایک دوسرے کے گھر میں نہیں چھوڑنا، خوشی غمی کو نہیں چھوڑنا. اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کوئی بھی اختلاف آپ رکھیں، لیکن آپس میں جو نفرتیں ہیں اس کو نہ ابھارا جائے اور اس کو نہ کیا جائے. آپس میں محبت والا پہلو، ہمدردی والا پہلو، شفقت والا پہلو وہ برقرار رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ